اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعد حقہ المجتہدون وسبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القائم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصلی اللہ علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذکر حق کے سلسلے کی پہلی مجلس بعنوان تقلید مجتہد پیش خدمت ہے۔ اس ابتدائی گفتگو میں تمہید کے طور پر میں چند اہم باتیں آپ مومنین کی خدمت میں پیش کر دینا نہایت ضروری سمجھتا ہوں، جو نہ صرف دین اسلام کی بنیاد ہیں بلکہ ہر مومن کے ایمان اور معرفت کی بھی بنیاد ہے۔ ایک بات میں یہاں واضح کرتا چلوں کہ میں نہ تو کوئی مقرر ہوں اور نہ ہی کوئی باقاعدہ ذاکر، بلکہ صرف اور صرف ادنا سا ایک نام لیوائے حسین ابن علی علیہ السلام ہوں، لہٰذا انداز بیان کی کمزوریوں اور خامیوں کے لیے پیشگی معذرت کا خواستگار ہوں۔ اس سلسلہ گفتگو کا مقصد نہ تو کسی مسلک کے فکر یا اس سے منسلک افراد کی دل آزاری ہے اور نہ ہی کسی کی توہین مقصود ہے، بلکہ مقصد صرف اور صرف دین اور اہل بیت علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید کے ان حقائق سے آپ سامعین کو روشناس کرانا ہے جو شاید بے روح روایات اور انا پرستی کی گرد میں کہیں پوشیدہ رہ گئے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ تمام باتیں نہ صرف آپ لوگوں کے لیے نئی ہوں بلکہ کافی چونکا دینے والی بھی ہوں۔ کوئی بھی ان حقائق کو تسلیم کرنے سے تو انکار کر سکتا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ روئے زمین پر کوئی بھی سورج سے زیادہ روشن قرآن مجید کے ان دلائل کو رد نہیں کر سکتا۔ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کی جو روشنی مجھ ناچیز تک بفضل معصومین علیہ السلام پہنچی وہ آپ حضرات کی پیش خدمت ہے۔ بس گزارش آپ لوگوں سے میری یہ ہے کہ واسطہ آپ کو محمد و آل محمد علیہ السلام کا نہ صرف میری باتوں کو بلکہ زندگی میں کہی گئی کسی کی بھی بات کو ایک تو غیر جانبداری کے ساتھ اور دوسرا امیر المومنین علیہ السلام کے ان دو فرامین کی روشنی میں سماعت فرمائیے گا۔ پہلا فرمان یہ کہ مولا فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، اور دوسرا فرمان یہ کہ احسن الکلام ما قل و دل، کہ بہترین کلام وہ ہے کہ جو مختصر ہو اور دلیل کے ساتھ ہو، اور بے شک بے دلیل بات میں نہ تو کوئی وزن ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اعتبار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111، سورہ نمل کی آیت نمبر 64 اس حوالے سے دیکھی جا سکتی ہے۔ کلام اللہ سے بڑی نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی حقیقت۔ قرآن مجید صداقت و عظمت کا وہ حرف آخر ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنی سرخ روئی کے لیے قرآن کی تصدیق کی محتاج ہے۔ یہ جس کی تصدیق کرے وہ حق، اور جسے یہ رد کر دے وہ دو جہاں میں بے قدر و منزلت۔ اب چاہے وہ کوئی مذہب ہو، کوئی نظریہ ہو، کوئی روایت ہو یا کسی کا کلام، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فرمان اور قرآن مجید میں تضاد ناممکن ہے، لہٰذا وہ تمام اقوال اور روایات جو کسی بھی طرح سے خلاف قرآن ہیں ان میں ہرگز کوئی صداقت نہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف دشمنی دین خدا اور دشمنی معصومین علیہ السلام میں اہل بیت علیہ السلام کے نام سے منسوب کیے گئے ہیں۔ دلیل کے طور پر میں امیر المومنین علیہ السلام کا ایک قول جو اسرار الائمہ میں نقل کیا گیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں سلیم بن قیس ہلالی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بے شک لوگوں کے درمیان باطل کذب وغیرہ موجود ہے،
رسول اللہ کی زندگی میں آپ پر جھوٹ باندھا گیا تھا، یہاں تک کہ آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، مجھ پر لوگوں کی اکثریت جھوٹ باندھتی ہے، پس جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان پر جھوٹ باندھا گیا، کثرت سے جھوٹی احادیث بنا کر آپ کی طرف منسوب کی گئی۔ دراصل ہوا یہ کہ تدوین احادیث حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کم و بیش 100 سے 150 سال کے بعد ہوئی، مختلف تاریخوں میں مختلف مدت ہے، اور پھر اس کے بھی کافی عرصے کے بعد جا کر تمام مسلمانوں کو بشمول شیعہ اور اہل سنت سب کو یہ احساس ہوا کہ جو مجموعہ احادیث اور روایات ان کے پاس موجود ہے اس میں قدم قدم پر تضاد موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی بھی باشعور انسان کے لیے دو متضاد اقوال معصومین کو تسلیم کرنا ناممکن سی بات ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ دو متضاد اقوال میں سے کون سا حق ہے اور کون سا باطل؟ اس مسئلے کے حل کے لیے جو طریقہ کار اہل سنت اور شیعہ حضرات نے اختیار کیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایجاد کیا، وہ میری نظر میں تاریخ کا سب سے بڑا ظلم تھا، جس کے اثرات آج بھی مسلمانوں کے عقائد میں تضاد کی صورت میں موجود ہیں۔ اگر یہ ظلم نہ ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ نہ تو حق و باطل میں یہ خلط مبحث پیدا ہوتا، اور نہ ہی مسلمانوں کے اتنے فرقے بنتے، اور نہ ہی شاید آج مجھے آپ لوگوں سے ان موضوعات پر بات کرنے کی کوئی ضرورت پیش آتی۔ اور وہ ظلم یہ تھا کہ حدیث کو پرکھنے کے لیے ایک نیا علم رجال کے نام سے متعارف کرایا گیا۔ اب یہ علم رجال کیا ہے؟ رجال رجل یعنی مرد کی جمع ہے۔ یہ علم ان مردوں کو پرکھنے کا علم ہے جن کے واسطے سے اقوال معصومین اور روایات ہم تک پہنچی، مطلب ان کے راوی جن کی تعداد بعض اوقات 20، 30، 40 تک ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس علم کے ذریعے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جناب وہ راوی جو ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، کسی معصوم کی صحبت میں رہے یا نہیں رہے، یا کسی مستند راوی اور اصحاب کی صحبت میں رہے، یا معصومین علیہ السلام نے ان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ان تمام باتوں سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ کتنے سچے اور کتنے باکردار تھے۔ اور جو کچھ بھی میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں علم رجال کے حوالے سے، اس کی تصدیق بے شمار کتب شیعہ اور اہل سنت سے کی جا سکتی ہے جو علم رجال کے عنوان سے لکھی گئی ہیں۔ ریفرنس کے طور پہ میں علامہ سید ذیشان درجوادی، جن کا نام نہج البلاغہ کے حوالے سے تمام مومنین کے لیے بہت قابل احترام ہے، ان کی کتاب علم رجال دیکھی جا سکتی ہے۔ اچھا، علم رجال کے اس مختصر سے تعارف کے بعد میں کچھ سوالات آپ مومنین سے اور بالخصوص علماء حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال تو یہ کہ کیا یہ طریقہ کار جو علم رجال کے ذریعے اپنایا جاتا ہے، یہ حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کی کھلی خلاف ورزی نہیں ہے کہ جہاں مولا فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس علم میں دیکھا ہی یہ جاتا ہے کہ کس راوی نے بیان کیا، بجائے اس کے یہ دیکھا جائے کہ کیا بیان کیا۔ دوسرا سوال، جب ایک دشمن حق کسی بھی بات پر ایک معصوم کا نام گڑھ سکتا ہے تو کیا وہ اسی بات کے اوپر ایک مستند راوی کا نام نہیں گڑھ سکتا کہ اس سے سنی میں نے یہ روایت؟ اور کسی بھی راوی کو، غیر مستند راوی کو مستند اور معتبر بنانے کے لیے ایک اور معصوم کا فرمان اس کی شان میں نہیں گڑھ سکتا۔ تیسرا سوال، سورہ توبہ کی آیت 101 میں جب خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واضح الفاظ میں یہ بیان فرما دیا کہ اے رسول، اپنے ارد گرد بیٹھے منافقین کو آپ بھی نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، تو بھلا 1400 سال قبل کے راویوں کے متعلق وثوق کے ساتھ کہنا، اور وہ بھی ہم جیسے ناقصین کا، کہ وہ کتنے سچے تھے، کتنے باکردار تھے، کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ جناب والا، آپ اپنے سامنے بیٹھنے والے کے متعلق وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتنا سچا اور کتنا باکردار ہے۔ چوتھا سوال،
کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حدیث اور روایات کو پرکھنے کا یہی طریقہ کار دے کر گئے تھے، یا یہ علم رجال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کی کوئی ایجاد ہے، جسے عام زبان میں بدعت کہا جاتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو احادیث کو پرکھنے کا ایک واحد طریقہ کار یہ دے کر گئے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ میری حدیث کو قرآن سے ملا کر دیکھو، اگر مطابق قرآن ہے تو وہ میرا کلام ہے، اسے مان لو، اور اگر مطابق قرآن نہیں تو وہ میرا کلام نہیں، اسے رد کر دو۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اسے دیوار پہ دے مارو۔ آئیے سب سے پہلے اسی معصوم کے قول کو قرآن سے ملا کر دیکھ لیجئے کہ واقعی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ رسول جو ہیں یہ تو خواہش نفس سے نطق بھی نہیں کرتے۔ نطق کہتے ہیں زبان کو جنبش دینے کو، جب بولنے کے لیے انسان جنبش دیتا ہے، یہ تو وہ بھی نہیں کرتے، یہ تو وحی الہی ہے جو ان کی زبان پر جاری ہوتی ہے۔ لہٰذا اقوال معصومین کا مطابق قرآن ہونا لازمی ہے، اور پھر ایسے اقوال معصومین کو تسلیم کرنا تمام مومنین پر فرض ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حدیث کو کتاب خدا کے مطابق سمجھ لیا اور کتاب خدا کو حدیث کے مطابق سمجھ لیا تو ایسی حالت میں ان احادیث کو تسلیم کرنا فرض ہے، اور ایسے احادیث سے بس وہی لوگ تجاوز کریں گے جو اہل عناد اور اہل فساد ہوں گے۔ لہٰذا اقوال معصومین اور روایات کو منتخب کرنے کے معاملے میں اگر قرآن مجید کو ترک کر کر کوئی بھی دوسرا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا تو جو کچھ بھی اس کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہوگا اس کا انجام صرف اور صرف ہلاکت ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ جو آپ کو حاصل ہوگا وہ دشمنان اہل بیت کی سازش ہوگی، معصوم کا فرمان ہرگز نہیں۔ چھٹے امام علیہ السلام اصول کافی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب خدا کے راوی تو بہت ہیں اور قرآن پر عمل کرنے والے کم ہیں۔ بہت سے خالص سمجھتے ہیں حدیث کو اور غیر خالص جانتے ہیں قرآن کو۔ جب اس کو مخالف حدیث پاتے ہیں پس علماء فکر کرتے ہیں رعایت قرآن میں اور مذمت کرتے ہیں اس کے مخالفوں کی، اور جہاں فکر کرتے ہیں روایت کے متعلق پس تابعین دو قسم کے ہیں، ایک جاویدانی زندگی چاہنے والے، دوسرے ہلاکت ابدی کے خواستگار۔ اس لیے یہ لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو قرآن پر عامل ہیں اور جو حدیث مطابق قرآن نہ ہو اس کو ترک کر دیتے ہیں، اور دوسرا گروہ حدیث کو مقدم جانتا ہے چاہے وہ خلاف قرآن ہی کیوں نہ ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ علم رجال کی اس روش کا کہ جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس راوی نے بیان کیا بجائے اس کے یہ دیکھا جائے کہ کیا بیان کیا گیا، یہ اثر ہوا ہے مسلمانوں پر کہ ہم آج ایک مولوی کی بے دلیل بات بڑے اطمینان کے ساتھ سنتے بھی ہیں اور اس کو ایمان کا حصہ بھی بنا لیتے ہیں، لیکن اگر ایک عام انسان اپنی کہی گئی بات پر قرآن مجید کی بھی دلیل پیش کر دے تب بھی وہ ہمارے لیے قابل قبول ہرگز نہیں ہوتی۔ جبکہ در حقیقت اللہ نے بھی اور معصومین علیہ السلام نے بھی حفاظت کی ضمانت صرف قرآن کے لیے دی ہے، قول معصومین کے لیے ہرگز نہیں دی۔ اور اگر کسی جگہ اللہ نے یا معصومین علیہ السلام نے اقوال معصومین کے حوالے سے ایسی کوئی بھی ضمانت دی ہو تو دکھائیے۔ معصومین علیہ السلام نے تو قرآن کی افضلیت دکھاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ قرآن اگر تصدیق کرے ہمارے فرمان کی، جو بھی کچھ تم سنو تو جان لو کہ وہ ہمارا کلام ہے۔ تو قرآن تصدیق کرنے والا ہے اقوال معصومین کی۔ دنیا میں کوئی شخص، یہ میرا دعویٰ ہے کہ کسی بھی ایک جگہ پر قول معصومین کی افضلیت قرآن پر ثابت نہیں کر سکتا، اور اس کے برخلاف قرآن کی افضلیت نہ صرف قول معصومین پر بلکہ خود معصومین علیہ السلام پر قرآن سے بھی ثابت ہے اور قول معصومین سے بھی ثابت ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 15، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنی طرف سے کچھ تبدیل کر سکوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے، اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ قصص کی آیت 49 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول کہہ دو اگر سچے ہو تو تم خدا کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں۔ جناب والا اہل بیت علیہ السلام نے اپنی ساری زندگیاں قرآن کے تابع گزاری ہے، اور کوئی اگر کسی ایک جگہ بھی معصوم کا کوئی قول یا عمل قرآن سے بالا دکھا دے مجھے، تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اور اسی سلسلے میں امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان احتجاج تبرسی کے صفحہ نمبر 153 پر موجود ہے کہ جہاں مولا فرماتے ہیں کہ ہم خدا کا غالب گروہ ہیں اور رسول اللہ کی سب سے زیادہ قرابت دار اطرت ہیں، اور ہم ان کے طیب و طاہر اہل بیت ہیں، اور ہم دو ثقلین میں سے ایک ثقل ہیں جو ثانی کتاب خدا ہے، جس کے لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ اس کتاب میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے اور اس میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے اور نہ پس پشت سے، اور اس کی تفسیر کے مرجع صرف ہم ہی ہیں، یعنی ہمارے سوا کسی کو تفسیر کا حق نہیں اور نہ تفسیر کر سکتا ہے، کیونکہ خدا کی مراد کو بغیر وحی اور الہام کے حاصل کرنا ناممکن ہے۔ ہمیں اس کی تعویل میں کوئی دشواری نہیں، بلکہ ہم تو اس کے حقائق کے پیرو ہیں، لہٰذا تمہارا فرض ہے کہ ہماری اطاعت کرو۔ اب ذرا غیر جانبداری کے ساتھ اپنے ایمان کی قسم کھا کر بتائیے کہ پیروی کرنے والا افضل یا جس کی پیروی کی جائے وہ افضل؟ امام حسین علیہ السلام فخر کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم ثانی کتاب خدا ہیں، تو جناب والا یہ بتائیے کہ حیدر کرار علیہ السلام افضل یا ثانی حیدر کرار ابو الفضل العباس علیہ السلام افضل؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ افضل یا ثانی زہرا سلام اللہ علیہ افضل؟ خدا کے واسطے اہل بیت علیہ السلام نے جس طرح قرآن کو سب سے اونچا مقام دیا اور اس کو فرقان بتایا اور فرقان سمجھا، پیروی اہل بیت کیجئے اور قرآن کو فرقان تسلیم کیجئے اور اس کو فیصلہ کرنے دیجئے۔ حد یہ ہے کہ حدیث ثقلین جو عام طور پر نقل کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت، اگر ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمائی ہے اور مختلف تاریخوں میں موجود ہے۔ جہاں کہیں یہ حدیث مکمل موجود ہے اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا، جہاں ایک معصوم کا فرمان موجود ہے کہ ان دونوں ثقلین میں سے ثقل اکبر قرآن ہے، جس کی دلیل بے شمار کتابیں موجود ہیں، شیعوں کی بھی اور اہل سنت کی بھی، جو قرآن ثقل اکبر کے عنوان سے لکھی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ممبروں سے یہ بات پڑھتے ہوئے مولویوں کی جان جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی بھی طرح خلاف قرآن صحیح قول معصومین کو قرآن سے افضل بتایا جائے، تاکہ اگلے وقت جو علم رجال سے انہوں نے اپنے حساب سے جو کچھ بھی اٹھایا ہے اس کو کوئی یہ کہہ کے رد نہ کر سکے کہ جناب یہ خلاف قرآن ہے۔ کیونکہ آج ہوتا بھی یہی ہے کہ جب کبھی کسی بات کی دلیل میں آپ قرآن کی آیت پیش کریں تو آگے سے لوگ اس کے برخلاف معصوم کا قول پیش کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب کیا معصوم کا کہا برحق نہیں ہے؟ تو بھائی یہ سوال تو آپ کے اوپر بھی آتا ہے کہ جب آپ خلاف قرآن ایک قول معصوم دکھا رہے ہیں تو کیا نعوذ باللہ آپ کی نظر میں قرآن برحق نہیں ہے؟ صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حدیث مطابق قرآن نہ ہو وہ جھوٹ ہے۔ خدا کے واسطے عقل کے ناخن لیجئے اور اس قرآن کی پیروی کیجئے جس کی پیروی اہل بیت علیہ السلام نے کی۔ قرآن جہاں جگہ جگہ حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، وہاں پر یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے جگہ جگہ کہ تمام انس و جنس مل کر قرآن جیسی چند صورتیں، چند آیتیں نہیں بنا سکتے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 88 میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول کہہ دو اگر انسان اور جن اس بات پر جمع ہوں کہ قرآن جیسا بنا لائیں تو ہرگز نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔
اور یہی دعویٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 13، سورہ یونس کی آیت نمبر 38، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 وغیرہ وغیرہ میں بآسانی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ بھائی میرے، جب کبھی کسی قول معصوم کے مقابلے پر کوئی انسان غیر معصوم کا قول پیش کر دے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ نہیں، امام کا کلام جو ہے وہ تمام کلاموں کا امام ہے۔ تو جناب والا، پھر رب العالمین سے بڑا آقا اور امام اور کون ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح اہل سنت حضرات نے اپنا پورا دین اقوال معصومین اور روایت کے حساب سے لے لیا، یہی کام شیعوں نے کیا کہ جو راوی شیعوں کی نظر میں معتبر و مستند تھے انہوں نے پورا دین ان سے لے لیا، اور جو اہل سنت کی نظر میں معتبر تھے انہوں نے پورا دین ان سے لے لیا۔ لیکن دونوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ سوچنے کی توفیق نہیں کی کہ جو نظریات انہوں نے اس علم رجال کے صدقے میں بنائے ان کی تصدیق قرآن سے ہوتی ہے یا تردید ہوتی ہے، یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی۔ بقول علامہ اقبال کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ایک جگہ تو چھٹے امام علیہ السلام کے فرمان نے یہ بحث ہی ختم کر دی اصول کافی میں، کہ جب کسی شخص نے مولا سے پوچھا کہ مولا، بعض اوقات ہم آپ کے بااعتماد راویوں سے ایسی احادیث سنتے ہیں جو خلاف قرآن ہوتی ہیں، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جو حدیث مطابق قرآن نہ ہو اس کو رد کر دو۔ کیا امام کے اس فرمان کے بعد بھی کسی دلیل کی حاجت رہ جاتی ہے جو علم رجال کے ناقص ہونے پر پیش کی جائے؟ چھٹے امام علیہ السلام نے وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام والی بات دوبارہ اسی فرمان میں بیان کر دی۔ جناب والا، کسی بھی بات کے تسلیم کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ مطابق قرآن ہے، اور کسی بھی بات کے رد کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ خلاف قرآن ہے۔ مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ جب یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، اور خود معصومین علیہ السلام یہ فرما کر گئے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی قول اگر تم سنو تو اس کو قرآن سے ملاؤ، اگر مطابق قرآن ہے تو مان لو، تو جناب والا قرآن اعتبار بخش رہا ہے قول معصومین علیہ السلام کو۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سا نظام ہے کہ جو ایک خطا کار راوی کو وہ مقام بخش دیتا ہے اور وہ اعتبار بخش دیتا ہے کچھ جہلا کی نظر میں کہ اگر وہ کوئی روایت خلاف قرآن بھی پیش کر دیں تو اس پہ کھٹ سے ایمان لے آتے ہیں، اور یہ کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی کہ یہ چیک کر لیں کہ وہ مطابق قرآن ہے بھی یا نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ قرآن کو اتنا حقیر نہ کیجیے۔ اب جہاں تک اس بحث کا تعلق ہے کہ جناب قرآن کا علم اتنا کسے ہے کہ وہ ہر چیز کا رد اور تصدیق قرآن میں ڈھونڈ سکے، تو جناب والا آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ قرآن کا مکمل علم صرف اور صرف معصومین علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن ہم اور آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو بات خلاف قرآن نظر آ جائے کم از کم اسی کو ترک کر دیجیے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب بیچارے یہ سیدھے سادے شیعہ مولویوں کے بچھائے ہوئے جال سے نکلیں، کیونکہ آج ایک مومن کا ایمان وہی ہے جو مولوی نے کہہ دیا۔ تو بھائی یہ مولوی پر ایمان لانا ہے، قرآن پر ایمان لانا نہیں ہے۔ اور مولویوں نے سیدھے سادے مسلمانوں کو بیچاروں کو اس طرح ڈرایا ہوا ہے تقلید کے نام پر کہ جناب دین کو اور قرآن کو سمجھنا آپ کا کام نہیں ہے، اس کے لیے تو جناب اتنے عرصے کی ریاضت چاہیے۔ آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ ہماری تقلید کریں، اور آگے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی تقلید میں نہیں ہیں تو آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ارے بھائی، ایسا کچھ قرآن میں آیا ہے یا قول معصومین میں آیا ہے؟ یا یہ بھی کوئی آپ کی باقی باتوں کی طرح کی بات ہے کہ جس کی تصدیق نہ قرآن کرتا ہے نہ قول معصومین کرتے ہیں؟ خدا کے واسطے کوئی ان سے یہ بھی پوچھ لے کہ اس کی کچھ دلیل دیجئے، کیونکہ بغیر دلیل کے تو قول معصومین کو نہیں مانا جاتا۔ آپ ہیں کس کھیت کی مولی؟ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ایمان و معرفت نہ تو پڑھنے سے ملتی ہے اور نہ سننے سے ملتی ہے۔ جناب والا، ایمان اور ہدایت ایک ایسی روشنی کا نام ہے کہ جس کا عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، وہ جسے چاہے وہ یہ روشنی عطا کرے۔ اگر ایک دشمن امام کو عطا کر دے تو پل بھر میں وہ حور علیہ السلام بن جائے، اور نہ چاہے تو ہزاروں سال ملائکہ کے ساتھ عبادت کرنے والے ابلیس کو نہ بخشے اور راندہ درگاہ کر دے۔ سورہ قصص آیت 56 ارشاد ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔
دراصل مولویوں کے اس ٹولے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کو کسی بھی طرح قرآن سے دور رکھیں، اور اس سلسلے میں وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور پھر آگے سے اپنے آپ کو مستند بتانے کے لیے قرآن اور قول معصومین کو اتنے غلط انداز میں پیش کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ بھی آگے چل کے میں تفصیل کے ساتھ کروں گا۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات پیش کیے دیتا ہوں، فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں سے، جو کوئی بھی قرآن پر ایمان رکھتا ہے ان سے مخاطب ہے یا صرف مولوی حضرات سے مخاطب ہے۔ پہلی آیت سورہ قمر کی آیت نمبر 40، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے۔ دوسری آیت سورہ محمد کی آیت نمبر 24، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں کیا؟ مزے کی بات تو یہ ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے جس کا بیان قرآن مجید میں نہ ہو، اور ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کا ہر علم قرآن میں موجود ہے، چاہے وہ میتھس ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، میڈیکل سائنس ہو، یا اور کوئی بھی علم ہو۔ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ان تمام علوم کا سرچشمہ اہل بیت علیہ السلام ہے، جس کا ذکر اور جس کا اظہار انہوں نے جا بجا کیا بھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اصول کافی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں فرزند رسول ہوں اور میں خدا کی کتاب کا عالم ہوں، اور اس کتاب میں ابتدائے خلق سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب موجود ہے۔ اس میں آسمان کی خبر بھی ہے اور زمین کی بھی، جنت کی بھی خبر ہے اور جہنم کی بھی، اور جو کچھ گزر چکا ہے اس کی بھی خبر ہے، اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے اس کی بھی خبر ہے۔ میں ان سب چیزوں کو اس طرح جانتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پر نظر کر لوں۔ خداوند عالم نے بالتحقیق فرمایا ہے کہ اس قرآن میں کل شے کا بیان موجود ہے۔ مگر کتنی حیرت کی بات ہے کہ آج جو لوگ دین کے دروغہ بنے بیٹھے ہیں اور خلاف قرآن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا صرف ان کا کام ہے، اگر انہی لوگوں سے آج کوئی میتھس، فزکس، کیمسٹری یا میڈیکل سائنس کا کوئی سوال کر لے تو مجھے امید ہے آگے سے جواب یہی ملے گا کہ میاں ہم عالم دین ہیں، کوئی ڈاکٹر یا سائنٹسٹ نہیں ہے۔ اچھا، تقلید کے حوالے سے یہ مولوی حضرات جو باتیں کہتے ہیں وہ میں نمبر وار آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ پہلی بات جو تقلید کے حوالے سے کہی جاتی ہے وہ یہ کہ تقلید بے چون چراں ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ مولوی نے، مفتی نے جب کوئی فتویٰ دے دیا تو پھر مقلدین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طبع آزمائی کریں کہ یہ فتویٰ کیوں اور کیسے دیا۔ اور اس سلسلے میں چھٹے امام علیہ السلام کا اصول کافی سے قول بھی پیش کرتے ہیں کہ تقلید بے چون چرا ہوتی ہے۔ تو جناب بالکل صحیح ہے اور امام کا فرمان برحق ہے، لیکن آپ خود اپنے اس اصول کو اس وقت توڑ دیتے ہیں کہ جب آپ اپنے مقلدین کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ جب چاہے ایک مفتی کی تقلید سے نکل کر دوسرے مفتی کی تقلید میں جا سکتا ہے۔ اور یہ چیز بے چون چرا تقلید میں ممکن کیسے ہے بھائی؟ جب تک ایک مقلد اپنی طبع آزمائی نہیں کرے گا کہ بھائی مجھے اس مفتی کا فتویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس وقت تک وہ دوسرے مفتی کی تقلید میں جائے گا کیسے؟ تو یہ بے چون چرا تقلید رہی کہاں؟ دوسری بات جو تقلید کے حوالے سے کی جاتی ہے وہ یہ کہ جب کبھی کوئی مسئلہ مفتی کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ قرآن، قول معصوم، اجماع اور عقل یا قیاس کی روشنی میں تمام تر علوم کی مدد سے فتویٰ دیتا ہے، اپنی ذاتی رائے جو وہ سمجھتا ہے، اور یہ بھی ماننے پر مجبور ہے کہ ذاتی رائے کو قیاس کہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں چھٹے امام علیہ السلام کے اس قول سے بھی انحراف نہیں کر سکتے کہ جہاں فرمایا گیا ہے کہ ایک روز امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، مجھے خبر ملی ہے کہ تم قیاس کرتے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو قیاس نہ کیا کرو، کیونکہ سب سے پہلے ابلیس ملعون نے قیاس کیا تھا۔ تو بیچارے فوراً یہ توجیہ نکالتے ہیں کہ جناب قیاس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو جائز نہیں ہے، جو ابلیس نے کیا تھا، اور ہم جو قیاس کرتے ہیں وہ قیاس بالدلیل ہے۔ پھر اگین ویسے ہی بات کہ جس کی تصدیق نہ قرآن کرتا ہے نہ قول معصوم کرتا ہے۔ بھائی یہ قیاس کی کون سی قسمیں ہیں؟ کس نے بیان کی ہیں قیاس کی قسمیں؟
یا صرف اپنے حرام کو حلال کرنے کے لیے آپ نے دو قسمیں بنا لی اس کی؟ امام نے تو قیاس کو مطلق منع کیا ہے، تو پھر یہ قسمیں بنانے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ وہی اہل سنت والی بات کہ جب وہ جانتے ہیں تراویح کے متعلق کہ یہ بدعت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کا آغاز ہوا، تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے یہ وہ بدعت نہیں ہے جس کے متعلق رسول نے فرمایا ہے کہ کلو بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دو قسمیں ہیں اس کی، یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ جناب والا دین میں نہ کسی اچھی بدعت کے لیے کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی قیاس بالدلیل کے لیے کوئی گنجائش ہے۔ اس سلسلے میں چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اور سنتے جائیے اصول کافی سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم پر کبھی ایسے مسائل پیش کیے جاتے ہیں جن کا جواب نہ ہم کو قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث سے، پس ہم غور کر کے خود ہی اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ فرمایا خبردار ایسا نہ کرنا، اگر تمہارا قیاس ٹھیک ہوا تو اس کا اجر نہیں ملے گا، اور اگر تم نے غلطی کی تو گویا تم نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ اور یہی بات جب ساتھ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ نے ان الفاظ میں تردید فرمائی، فرمایا واللہ اس میں ہلاکت ہے، جس نے ایسا کیا وہ ہلاک ہوا۔ اور ایک اور مقام پر چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے احکامات الہیہ میں قیاس کو راہ دی وہ ہمیشہ شبہات میں مبتلا رہا، اور جس نے عمل آخرت اپنی رائے اور پیروی زن سے کیا وہ ہمیشہ شبہات میں ڈوبا رہا۔ اور ایک اور جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرمایا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو لوگوں کو فتوے دیتا ہے اپنی رائے سے وہ عمل آخرت کرتا ہے اس چیز سے جس کو وہ نہیں جانتا، اور جو باوجود جاننے کے ایسا کرتا ہے تو گویا وہ خدا کا مقابلہ کرتا ہے حلال و حرام قرار دینے میں ان چیزوں کے جس کا اس کو علم نہیں۔ اور اسرات السوی جو بہت ہی مستند ترین کتابوں میں جس کا شمار ہوتا ہے مذہب شیعہ میں، اس میں تو ان الفاظ میں تردید آئی ہے کہ ذاتی رائے سے آپ تفسیر قرآن بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کا سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا، اس میں تو رسول اللہ کے لیے ارشاد ہو گیا کہ رسول اللہ بھی نطق نہیں کرتے اپنی خواہش نفس سے، یہ وحی الہی ہے جو جاری ہوتی ہے۔ اور پھر یہی بات 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ظاہر کر دیتا ہے کہ جہاں مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے قلوب خدا کی مشیت کا ظرف ہیں، جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، اور وہ خود فرماتا ہے کہ اہل بیت تم وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ تو پھر بھلا ہم ناقصین کی کیا مجال کہ احکام الہیہ میں اپنی ذاتی رائے کو دخل دے سکیں۔ اچھا، کچھ لوگ تقلید کو یہ کہہ کر واجب قرار دیتے ہیں کہ جناب کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کا بیان نہ قرآن میں ملتا ہے اور نہ قول معصومین میں، تو بھائی پھر تو تقلید کرنا واجب ہے ہمارے اوپر۔ تو جناب میں یہ کہوں گا کہ ایسا سوچنا بھی کفر ہے، بجائے اس کے کہ اپنی کم علمی کا اعتراف کیا جائے قصوروار قرآن اور قول معصوم کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ مطلب کہاں کی شرافت ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن مجید کی سورہ انعام میں آیت نمبر 59 میں خدا نے یہ دلیل قائم کر دی کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں موجود نہ ہو۔ اسی سلسلے میں چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول اور سنتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر شے کو بیان فرما دیا ہے، جس جس چیز کے بندے محتاج تھے ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ کوئی یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ یہ چیز بھی قرآن میں نازل کی جاتی، آگاہ ہو کہ خدا نے قرآن میں اس کو ضرور نازل کیا ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا نے کسی ایسی چیز کو قرآن میں نہیں چھوڑا جس کی طرف امت محتاج تھی، اس کو اپنی کتاب میں نازل بھی فرما دیا اور اپنے رسول پر ظاہر بھی کر دیا۔ تیسری بات جو اس حوالے سے کی جاتی ہے وہ یہ کہ مجتہد کے بتائے ہوئے فتووں کو بغیر دلیل کے جاننا اور اس پر عمل کرنا تقلید ہے۔
اس بات کی تصدیق علامہ سیستانی کی توضیح المسائل اور شیخ جمال الدین، جن کا نام مذہب شیعہ میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ان کی مشہور تصنیف انوار الاصول فی معالم الاصول سے کی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر میں پہلا سوال تو یہ کروں گا کہ جناب یہ بنا دلیل کے بات کرنے کا حکم قرآن میں آیا ہے یا قول معصومین میں کہیں موجود ہے؟ پہلے تو آپ یہ ثابت کیجئے کہ دین اسلام میں بنا دلیل کے بات کرنے کی اجازت ہے بھی یا نہیں ہے، یا پھر یہ بنا دلیل کے بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو فتوے آپ دے رہے ہیں وہ خلاف قرآن بھی ہیں اور خلاف قول معصوم بھی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ بہترین کلام وہ یہ ہے کہ جو مختصر ہو اور دلیل کے ساتھ ہو، اور قرآن بھی جگہ جگہ یہی کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ تو جناب آپ ہیں کون کہ جو معصومین علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں اپنے فرمان کے لیے کہ قرآن سے ثابت ہو تو مانو، اور آپ بنا دلیل کے اپنی بات لوگوں سے منوائے جا رہے ہیں؟ مطلب خوف خدا نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، انہی مولوی حضرات کے بقول تقلید جو ہے وہ فقہی مسائل میں کی جاتی ہے، جس کے لیے پورا ایک علم، اصول علم فقہ ایجاد کیا گیا ہے۔ اور فقہی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ جن کے متعلق نہ قرآن میں کوئی حکم ملے نہ قول معصومین میں۔ تو جناب پھر آپ کو قیاس بالدلیل کی دلیل ملی کہاں سے؟ اور اگر کہیں سے مل بھی گئی تو اپنے مقلدین پر اس دلیل کو ظاہر کرنے میں قباحت کیسی ہے؟ ایک تو بیچارے وہ یقین اور اطمینان کے ساتھ آپ کے فتووں پر عمل کریں گے، اور دوسرا وہ دلائل اور اسلام کی تعلیمات معاشرے میں عام ہوں گی۔ چوتھی بات جو اس حوالے سے کی جاتی ہے وہ یہ کہ مات المفتی مات الفتویٰ، مطلب مفتی مر جائے تو اس کا فتویٰ بھی مر جاتا ہے۔ جناب والا، اگر آپ کا فتویٰ مطابق قرآن اور مطابق قول معصوم تھا تو وہ مرا کیسے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حدیث مر گئی؟ یہ حضرت علی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد نہج البلاغہ مر گئی؟ جناب والا، اگر آپ کا قول اور آپ کا فتویٰ شریعت کا حکم تھا تو نہ تو کبھی وہ مرتا اور نہ کبھی دو مفتیوں کے قول ایک دوسرے کے برخلاف ہوتے، جس کا ثبوت تحفۃ العوام کے آغاز میں اختلاف فتویٰ کے عنوان سے چھپنے والے فتوے ہیں کہ ایک مفتی کہہ رہا ہے ایک ہی مسئلے کے متعلق کہ حلال ہے، دوسرا کہہ رہا ہے حرام ہے، ایک کہہ رہا ہے جائز ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ناجائز ہے۔ کیا ائمہ علیہ السلام کے اقوال میں اس طرح کا کوئی تضاد دیکھا جا سکتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے لفظ تقلید کو بمعنی عبادت قرار دیا ہے کہ گویا جب کسی کی تقلید کی جاتی ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس کی عبادت کی گئی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ نصارہ کو ان کے علماء نے اپنے نفوس کی پرستش کی دعوت نہیں دی تھی، اور اگر وہ ایسی دعوت دیتے تو وہ قبول نہ کرتے، لیکن ان کے علماء نے کیا یہ کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتایا، پس انہوں نے اپنے علماء کی تقلید کی اور اس طرح لاشعوری طور پر ان کی عبادت کی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ خمینی صاحب ان کا خود یہ بیان موجود ہے، کتاب کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، امامت اور انسان کامل، جو ان کے بیانات ہیں ان کا مجموعہ ہے، کہ جس میں وہ واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ جب 12ویں امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آپ ایسے احکامات نافذ فرمائیں گے جو مجتہدین کے ناقص فتووں کے برعکس ہوں گے۔ صرف اگر نہج البلاغہ کا 18واں خطبہ ہی پڑھ لیا جائے تو بات آئینے کی طرح واضح ہو جائے، جہاں امیر المومنین علیہ السلام اسی اختلاف فتویٰ کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں خلاصہ پیش کیے دیتا ہوں، پورا فرمان جو ہے وہ کافی طویل ہے، وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب ایک مسئلہ کسی مفتی کے پاس پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کا جواب اپنی رائے سے دے دیتا ہے، اور وہی مسئلہ جب دوسرے مفتی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے برعکس جواب دیتا ہے، جبکہ دونوں کا خدا ایک، رسول ایک، کتاب ایک۔ تو کیا یہ نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے دین پورا نہیں پہنچایا، یا یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ دین پورا پہنچایا نہیں؟ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے کہے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اصول کافی سے ایک اقتباس اور سنتے جائیے جہاں قول معصوم کی وضاحت بیان کی گئی ہے۔ حضرت نے اپنے اس خطبے میں یہ ظاہر فرمایا ہے کہ ایک گروہ تو ان صوفی صاحبان کا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے صحیح راستے سے ہٹ کر اپنا ایک نیا راستہ بنانے والے ہیں، بظاہر روزے اور نماز کے بڑے پابند ہیں،
اور اپنے مریدوں کو اپنی رائے اور قیاس پر عمل کرا کے ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دوسرا گروہ ان قاضیوں اور مفتیوں کا ہے کہ جو جہل مرکب کا شکار ہیں۔ وہ مدعی تو اس کے ہیں کہ لوگوں کے شبہات زائل کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ پیروی شیطان کر کے خود جہالت میں مبتلا ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک قاضی اور مفتی دوسرے کے حکم کو توڑ دیتا ہے۔ پانچویں بات جو علی سیستانی صاحب نے توضیح المسائل کے بالکل شروعی میں بیان کی ہے کہ جو کوئی اس کتاب کے حساب سے عمل کرے گا، جو ان کے فتووں کا مجموعہ ہے، وہ جواب دہی سے بری الذمہ ہوگا، مطلب ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں روز آخرت۔ اس بارے میں بنا کسی جرا کے میں قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ پہلی آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 18، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ قرابت دار ہی ہوں۔ دوسری آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 38، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ جب سب جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ خدا فرمائے گا کہ سب کے لیے دگنا عذاب ہے اور تم نہیں جانتے۔ تیسری آیت سورہ ابراہیم آیت نمبر 21، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف متکبرین سے کہیں گے کہ ہم کو تم نے گمراہ کیا، ہم تو تمہارے پیرو تھے، تو کیا آج تم ہمارا کچھ عذاب دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبرائیں یا ضد کریں، ہمارے حق میں برابر ہے اور کوئی جگہ رہائی کی ہمارے لیے نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجتہدین حضرات جو ہیں یہ ہیں تو خطا کار، خود ان کے مقلدین کہتے ہیں معصوم تو ہے نہیں، تو جناب یہ خود بھی دعا کرتے ہیں اپنی مغفرت کے لیے، نہیں کرتے ہیں سجدے میں جا کے یا کسی بھی جگہ؟ تو جناب والا، جس خطا کار کی بخشش خود اللہ کی رحمت کے دار و مدار پر ہو تو وہ دوسرے کی بخشش کی ضمانت کیسے دے سکتا ہے؟ سورہ لقمان آیت 33، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ چھٹی بات جو اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے اور جو کہی جاتی ہے وہ ظلم کی انتہا ہے، اور وہ یہ کہ بنا کسی خوف اور شرمندگی کے معصومین علیہ السلام کے القاب اس طرح ان خطا کار مولویوں پہ لگائے جاتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ جسے دیکھو وہ آیت اللہ، مولانا، حجت اللہ، قبلہ و کعبہ بنا گھوم رہا ہے۔ بہار الانوار کی 7ویں جلد میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، جہاں مولا طارق بن شہاب سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے طارق، امام کلمت اللہ ہے، حجت اللہ ہے، نور اللہ ہے، حجاب اللہ ہے، آیت اللہ ہے۔ خدا اس کو خود منتخب کرتا ہے اور خدا اس کی ذات میں وہ کمال پیدا کر دیتا ہے جو خدا چاہتا ہے، اور اسی کمال کی وجہ سے اس کی اطاعت اور اس کی ولایت تمام مخلوق پر واجب و لازم کر دیتا ہے۔ اچھا، دینیات کی ابتدا میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ نبی اور رسول کا معصوم ہونا شرط ہے، ورنہ ان کا قول حجت نہیں ہوگا، اور پھر اس کے برخلاف ایک خطا کار کے قول کو حجت بھی قرار دیا جاتا ہے، اور ایسا حجت قرار دیا جاتا ہے کہ جانتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام الگ الگ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن چونکہ مجتہد صاحب ملا کے پڑھتے ہیں تو امام کے عمل کو پس پش ڈال دیں گے اور مجتہد کے عمل کی پیروی کریں گے۔ اور اوپر سے یہ لطیفہ بھی کہ جب یہ کہتے ہیں کہ مجتہد کا قول حجت ہے، عمل حجت نہیں ہے، واہ بھائی واہ، بھائی کوئی ایسا بھی ہے آدم تا خاتم کہ جس کا صرف قول حجت ہو اور عمل حجت نہ ہو، یا عمل حجت ہو اور قول حجت نہ ہو؟ قرآن مجید نے جس طرح سورہ نجم کی آیت نمبر 23 میں بتوں کے لیے فرمایا تھا کہ وہ تو صرف نام ہی ہے
کہ جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیے ہیں، خدا نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اسی طرح ان لوگوں نے یہ تمام القاب بنا کسی دلیل کے اختیار رکھے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں فرما کر گئے کہ اے علی، تم اس امت میں قبلے کی حیثیت رکھتے ہو، مطلب پوری امت تمہاری طرف جھکتی ہے۔ خدا پوچھے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے پوری امت کو ایک خطا کار کی طرف جھکا دیا۔ اچھا، انہی القاب میں سے ایک لقب مفتی ہے، جسے قرآن مجید میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ لغتاً تو کوئی بھی مفتی ہو سکتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے کئی جگہ پر یہ لفظ استعمال کیا، جیسے سورہ صافات کی آیت نمبر 11 اور اسی سورہ کی آیت نمبر 149 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن خدا کے دین میں اللہ تعالیٰ گویا اتنا محتاط واقع ہوا ہے کہ اپنے حبیب کے لیے بھی خدا نے یہ لفظ استعمال کرنے سے گریز کیا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے سوالات کا ذکر ہے تو وہ دو مختلف الفاظ کے ساتھ آیا ہے۔ پہلا لفظ تو ہے یسألون کا، یعنی یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ایسے تمام موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھا جواب بتا دیا، قل کہا اور آگے جواب بتا دیا۔ جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ یسألون کا عن الاحلہ، اے رسول یہ آپ سے احلہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہے مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ مواقیت ہیں لوگوں کے لیے حج پر۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں ارشاد ہوا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ اے رسول یہ تم سے سوال کرتے ہیں الروح کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ یہ جو میرے رب کے امر ہے، یہ الروح جو ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی ایک آیت نمبر 105 میں دیکھا جا سکتا ہے یہی لفظ۔ لیکن دوسرا لفظ جس میں حضرت سے سوال کا ذکر آیا ہے وہ ہے یستفتون کا، یعنی اے رسول یہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں۔ ایسے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ جناب قل کہہ کے جواب دے دیا ہو، بلکہ جواب دینے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دی کہ قل اللہ یفتیکم، کہ اللہ ہی تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور پھر جواب دیا۔ یفتیکم اللہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ قل اللہ یفتیکم، اللہ کا لفظ پہلے لگا کے حصر پیدا کیا کہ اللہ ہی تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 127 اور 176 اس حوالے سے دیکھی جا سکتی ہے، دونوں جگہ یہ لفظ موجود ہے۔ یہی بات امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے واضح ہو جاتی ہے کہ جب آپ سے قیاس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ قیاس سے تمہارا کیا تعلق؟ خدا سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں کسی چیز کو حلال کیا اور حرام کیا، سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ حلال و حرام کرنے کی کیا وجہ ہے۔ اور اس فرمان امام کی تصدیق سورہ عمران کی آیت 7 سے کی جا سکتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی کہ جہاں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو یاد رکھو کہ حلال بس وہی ہے کہ جس کو خدا نے حلال کیا ہے، اور حرام بھی بس وہی ہے کہ جس کو خدا نے حرام کیا ہے۔ خدا نے خود مجھے حلال و حرام کی معرفت کرائی ہے، اور میں نے وہ سب کچھ جو اس نے مجھے پڑھایا تھا، یعنی اس کی کتاب، اس کا حلال، اس کا حرام، سب کچھ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا دیا ہے۔ اور ایک مقام پر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ تم اے علی میرے بعد ناقصین و قاسطین اور مارقین سے جنگ کرو گے، اور ان کا حلیہ اور نام بھی بتائے، اور فرمایا کہ اے علی تم ان لوگوں سے بھی جہاد کرو گے جو قرآن اور میری سنت کے خلاف دین میں اپنی رائے پر عمل کریں گے، اور اے علی دین میں رائے نہیں ہے، وہ تو خدا کا امر نہیں ہے۔
تو معلوم ہوا کہ در حقیقت مفتی صرف اللہ ہے، اور فتویٰ جسے ذاتی رائے کہتے ہیں، دین کے معاملے میں یہ حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔ باقی تمام مخلوق پر یہ فریضہ ہے کہ اللہ کے دیے گئے فتووں کو عام کریں، لیکن ایسا کرنے سے وہ فتویٰ ان کا نہیں بن جائے گا۔ یہی کام خود اہل بیت علیہ السلام نے بھی ساری زندگی کیا اور اپنے شیعوں کو بھی اسی کام کا حکم دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عہدہ امامت میرے ہی اہل بیت و نسل میں قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ خدا نے مجھے جو حکم تبلیغ دیا تھا میں نے اچھی طرح تمہیں پہنچا دیا ہے، اور حاضر و غائب سب کے لیے حجت ہے، اور جو لوگ اس وقت حاضر ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ غائب تک پہنچائیں، اور ہر حاضر و غائب پر فرض ہے کہ وہ اس پیغام امامت کو پہنچاتا رہے جو پیدا ہو چکا ہے اس پر بھی، اور جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اس پر بھی، یعنی والد پر فرض ہے کہ وہ اپنے فرزند کو پہنچاتا رہے اور یہ سلسلہ قطع نہ ہو۔ چھٹے امام علیہ السلام اصول کافی میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری حدیث میرے بابا کی حدیث ہے، ان کی حدیث میرے جد کی حدیث ہے، ان کی حدیث امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث امام حسن علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے، اور ان کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اللہ کا قول ہے۔ تو جناب اہل بیت علیہ السلام نے بھی اللہ ہی کا قول، اللہ ہی کا فتویٰ، اللہ ہی کی ذاتی رائے ساری زندگی لوگوں تک پہنچائی، اور یہی حکم بھی دیا ہم سب کو کرنے کا۔ لہٰذا اگر کسی مقام پر امام نے اپنے کسی صحابی کو ایسا حکم دے بھی دیا کہ جا کر تم لوگوں کو فتوے دو، تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے خلاف قرآن اور خلاف قول معصومین کہ اپنے ذاتی رائے کا اظہار کرو۔ نعوذ باللہ، امام کسی صحابی کو ایسا حق عطا نہیں کر رہے کہ جو خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں تھا۔ ان کی مراد یہی ہے کہ اللہ کے فتووں کو تم آگے پہنچاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یونس کی آیت نمبر 15 کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں خود اپنی خواہش نفس سے کوئی تبدیلی کر سکوں، اور حضرت نے اس کے بعد ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے گروہ مردم، میں نے تمہیں جس حلال کی رہنمائی کی ہے اور جس حرام سے منع کیا ہے میں نے یقیناً اس سے روگردانی نہیں کی ہے، اور نہ میں نے اس میں کوئی تبدیلی کی ہے۔ تم میرے اس اعتراف کا ذکر لوگوں سے بیان کرتے رہنا، اور اس کو یادداشت میں رکھنا، اور اس کی وصیت بھی کرتے رہنا، اور دیکھو تم بھی اس میں تبدیلی اور تغیر نہ کرنا۔ تو جناب والا، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ دین کے معاملے میں ذاتی رائے کا حق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی تبدیلی کر سکیں، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کیا کہ اللہ نے تو 10 رکعت نماز فرض کی تھی، اور آپ نے اپنی طرف سے اپنی ذاتی خواہش سے اس میں 7 کا اضافہ کر کے اس کو 17 کر دیا، اور اوپر سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول امین ہے۔ تو جناب امانت رہی کہاں؟ امانت رہی کہاں؟ امانت دار کا کام یہ ہے کہ جو چیز پہنچانے کے لیے ملے اس میں بنا کسی اضافے اور کمی کے ایز اٹ از اس کو پہنچا دے۔ تو جو لوگ آج یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے 10 رکعت نماز دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں 7 کا اضافہ کر کے ان کو 17 کر دیا، تو وہ تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری پر سوال کھڑا کرتے ہیں۔ اور ایک یہ مجتہدین ہے کہ بنا کسی خوف خدا کے اس طرح فتوے بانٹ رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور کہنے کو اجتہاد کر رہے ہیں۔ بھائی ایک اجتہاد تو وہ تھا کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے پر کیا گیا، جس کے متعلق غالب کہہ گئے کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو، اور دوسرا اجتہاد یہ ہے کہ جو قرآن کے مقابلے پر کیا جا رہا ہے۔
اگر اجتہاد کی بنیاد پر غور کر لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے کہ اجتہاد کی کوئی جگہ دین اسلام میں نہ تو ائمہ علیہ السلام کے دور میں تھی اور نہ آج ہے. یہ صرف اور صرف ایک بدعت ہے جو 4 صدی ہجری میں دین میں داخل کی گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد جو 2 ثقلین چھوڑ کر گئے تھے، قرآن اور اہل بیت، اور انہی سے وابستگی کامیابی کی ضمانت قرار دی تھی. لیکن کیا کہنا اس خلاف قرآن فتووں کا کہ جو مفتی کی تقلید کو کامیابی قرار دے رہے ہیں، ان 2 چیزوں کو قرار نہیں دیتے جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جس طرح اہل سنت نے ثقلین میں 2 چیزوں کا اضافہ کیا اور ان کو حجت بھی قرار دیا اور اجتہاد کی بنیاد بھی قرار دیا. قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہی کام بقول سیستانی صاحب کے توضیح المسائل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 4 چیزیں حجت ہیں اور اجتہاد کی بنیاد ہیں شیعوں کے حساب سے. کیا؟ قرآن، قول معصوم، اجماع اور عقل. فرق کس چیز کا ہے؟ عقل کا اور قیاس کا. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ کوئی عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ قیاس ہوتا ہی عقل سے ہے. دیکھیں، کسی مسمى کا اسم بدل دینے سے مسمى نہیں بدلتا. آج اگر آپ آگ کو پانی کہنا شروع کر دیں تو وہ جلانا نہیں چھوڑے گی. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تمام ائمہ علیہ السلام کے دور میں کوئی ایک مجتہد نہیں گزرا. حادی یہ ہے کہ 12ویں امام علیہ السلام کے سفیران محترم جو 4 تھے ان میں بھی کوئی مجتہد نہیں تھا کہ وہ اپنی ذاتی رائے اور فتوے لوگوں کو بانٹیں. ان کا کام کیا تھا کہ لوگوں کے جو سوالات ہوتے تھے وہ امام کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے اور جو جواب ملتا تھا اس کو امانت دار کی حیثیت سے بنا اپنی ذاتی رائے اس میں شامل کیے وہ لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے. یہ اجتہاد کا سلسلہ آیا ہی مذہب اہل سنت سے ہے. ہمارے مذہب میں خوئی صاحب نے اپنی مشہور تصنیف البیان میں یہ بات لکھی ہے کہ 4 صدی ہجری تک لوگ قرآن اور قول معصوم پر عمل کرتے تھے. مطلب اس وقت تک اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور مرتضیٰ مطہری بہت ہی معروف مجتہد ہیں، انہوں نے کتاب سخن میں ان الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ پہلے مذہب شیعہ میں دین کو صرف قرآن اور حدیث سے سمجھا جاتا تھا اور اضافی 2 چیزیں اجماع اور عقل اہل سنت کے مذہب سے آئی ہیں. لیکن یہاں صرف قیاس کا نام عقل ہے. اگر واقعی آپ لوگ عقل کو اور اجماع کو حجت جانتے ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ یہ عقل پرست جو ہیں ایتھیسٹ، یہ آپ کی نظر میں غلط کیوں ہیں؟ یہ بھی تو عقل کو حجت کہتے ہیں. اور اگر اجماع بھی آپ کی نظر میں حجت ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ عیسائی ہو جائیں، کیونکہ عیسائیوں کو دنیا میں اجماع حاصل ہے. اور اگر مسلمانوں کی بات کریں تو آپ کو چاہیے کہ اہل سنت ہو جائیں، کیونکہ ان کو اجماع حاصل ہے. جناب والا، جس طرح حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، اسی طرح یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے کہہ رہے ہیں. اکثریت جو ہوتی ہے وہ کفر پر ہوتی ہے، حق کہنے والے کم ہی ہوتے ہیں. آپ دعوت ذوالشیرہ اٹھا لیجئے یا پھر کربلا اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ کب سے دیکھنا شروع کر دیا کہ کتنے کہہ رہے ہیں. سورہ اعراف کی آیت 179 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انس اور جن کی اکثریت خدا نے جہنم کے لیے خلق کی ہے. تو کہاں ہے ان کا اجماع؟ خدا کے واسطے کچھ عقل سے کام لیں. ہر انسان کو اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. جب خدا یہ پوچھے گا کہ ایسا کیوں کیا تو آپ اس بات کے اہل ہوں اور یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں کہ اس نے کہا تھا تو ہم نے ایسا کیا. کوئی ایسا ہو کہ جس کی ضمانت خدا نے دی ہو، ورنہ اگر آگے سے خدا نے یہ پوچھ لیا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کا کہاں مانو، تو ذرا سوچئے کہ کہاں کھڑے ہوں گے آپ. یہ تمام اعمال اور تمام نظریات گلے میں پڑ جائیں گے اور اس وقت کوئی نہیں ہوگا جو آپ کا بوجھ اٹھا سکے. میں پھر آپ کو واسطہ دیتا ہوں محمد و آل محمد کا کہ ذرا غور کیجئے کہ یہ جتنی باتیں کرتے ہیں تقلید کے حوالے سے اور جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں اس نظام کے حوالے سے، کوئی ایک بات کی تو دلیل پیش کریں قرآن سے یا قول معصوم سے. مطلب جو چاہا خلاف قرآن اور خلاف قول معصوم کہہ دیا. بھائی خلاف قرآن خلاف قول معصوم کہنے والے تو اور بہت سارے بھی ہیں دنیا میں، آپ ان کی بات کیوں نہیں مان لیتے پھر؟
دلیل ہی بات کو معتبر کرتی ہے نا، تو ان لوگوں سے بھی دلیل مانگیے، اور جو دلائل یہ لوگ پیش کرتے ہیں اس کو میں ابھی آگے چل کر تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔